السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی ناظرین خوش آمدید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جہاں رکھے، جس حال میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، محرم الحرام کا جو ہے مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے کا خرافات کرتے ہیں، اپنا اپنا مزاج، ٹھیک ہے، اپنا اپنے حساب کا خرافات کرتے ہیں، اور خرافات کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ محرم میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ امام حسین کا مہینہ ہے، یہ امام علی مقام کا مہینہ ہے، جس مہینے میں امام علی مقام کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، لیکن سب اس کو بھول جاتے ہیں اور الگ طریقے کا خرافات جو ہے کرنے لگتے ہیں۔ کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی اکھاڑا کھیلتا ہے، تو کوئی تعزیہ بنا کے روڈوں پہ نچاتا ہے۔ ہم تعزیہ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن تعزیہ اس طریقے سے بنا ہے جس طریقے سے اس راجا نے بنایا تھا۔ تعزیہ کیسا ہونا چاہیے؟ امام علی مقام کا جو روضہ ہے اس طریقے کا بنے، امام علی مقام کے روضے کا شکل کا جو ہے تعزیہ بنے، اور اس کو ایک جگہ پر، اچھی جگہ پر رکھ دیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو اچھے سے زیارت کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں تو تعزیہ صحیح ہے، لیکن یہاں پر لوگ جو ہے الگ الگ طریقے کا ڈیزائن دار بناتے ہیں اور جو ہے نچواتے ہیں، اس کے بعد لے جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر تعزیہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے گنبد خضرا بناتے ہیں، بنوا کے گھروں پہ رکھ دیتے ہیں، خانہ کعبہ بنواتے ہیں، بنا کے رکھ دیتے ہیں، ہے نا؟ تو جہاں گنبد خضرا ہوتا ہے وہاں ہم لوگ بڑے ادب سے دیکھتے ہیں، بڑے ادب سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امام علی مقام کا روضہ بنائے اور ایک جگہ پر رکھ دے تاکہ اسے لوگ ادب سے، احترام سے زیارت کریں۔ اور ایک خرافات تو سب سے بڑا یہ ہے جو امام علی مقام کو لوگ مردہ سمجھنے لگتے ہیں۔ مردہ، شاید ان کو معلوم نہیں ہے امام علی مقام مردہ نہیں ہے، امام علی مقام مردہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ مردہ سمجھنے لگتے ہیں امام علی مقام کو، کیونکہ نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے، نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے، سر دے کے دین حق کو بچایا حسین نے، سر دے کے دین حق کو بچایا حسین نے، شہید مرتے نہیں سب کو سمجھایا حسین نے۔ نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے، سر دے کے دین حق کو بچایا حسین نے، سجدے میں سر کٹ گئی پڑھتے رہے نماز، سجدے میں سر کٹ گئی پڑھتے رہے نماز، شہید مرتے نہیں سب کو سمجھایا حسین نے۔ اسی مطابق آئیے آپ کے سامنے امام علی مقام کے شان میں ملکبہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ فلک پہ جنت حسین کی ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ میرے حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے، حبیب تبر شافی، حبیب تابر شاہی، مشہر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے، وہیں سے جنت کی سرحد ہے، وہیں سے
जन्नत की सरहद है, वहीं से जन्नत की सरहद है, जहाँ से मैदान करबला है, वहीं से जन्नत की सरहद है, जहाँ से मैदान करबला है। मगर ये रस्ते उसे पता है, मगर ये रस्ते उसे पता है, जो दिल शहदा हुसैन का है, फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। और इमाम अली मकाम को जो है एक बात है कि हाल ही में हमसे ही जो है एक शख्स ने, बगल में एक शख्स जो है, उन्होंने कहने लगे कि जो है एक आदमी है, बच्चा था, एक मोहल्ले का बच्चा था, बड़ा गोरा था, सुंदर था बच्चा, तो उस पे जो है अलग अलग तरीके का, उस पे माने औसेब जैसे होते हैं औसेब था, तो उस पे जो है औसेब लोग जो है आ गए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग जा रहे थे कछोछा मुकद्दसा, कछोछा शरीफ हम लोग जा रहे थे, तो वो बच्चा भी हम लोगों के साथ था। तो नीर शरीफ जो है वहाँ पर एक पानी है, मखदूम पाक का वो पानी है, उसको नीर शरीफ कहा जाता है। तो वो नीर शरीफ के किनारे बैठे हुए थे, और जो है वहाँ एक घड़ा होता है, तो घड़ा में जितने औसेब जिन लोगों को पकड़े रहते हैं, तो वो लोग घड़े से जो है पानी डालते हैं, तो औसेब लोग जो है पनाह मांगते हैं। तो वो जो है कहने लगे कि हम लोग घड़ा लिए, हम लोग बगल में जो है थे, तो एक बच्चा जो है उसको उसको जो बच्चे के ऊपर आसिफ था, तो सबको लग रहा था, तो उनको भी लग रहा था यही चीज़ कि उसके ऊपर हसन और हुसैन है, इमाम हसन और हुसैन उस बच्चे के ऊपर है। मुझे मालूम है कि वो औसेफ था, लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि वो हसन और हुसैन है। तो वो मुझसे कहने लगे कि जब हम लोगों ने घड़े से पानी लाया, तो वो लड़का जो है 5 घड़ा पानी पी गया, 5 घड़ा पानी पी गया। तो एक लोग मना किया कि छोड़ दो, पीने दो जितना पीता है। तो एक लोग बोला कि, तो जो बता रहे थे हमको कहानी, वो कह रहे हैं कि अरे इसके ऊपर हसन हुसैन है, न जाने कईयों साल से प्यासे हैं, न जाने कईयों साल से प्यासे हैं, आज पानी पीने का समय मिला है तो पी रहे हैं। तो इस बात पे हमको थोड़ा बुरा लगा कि ये बताओ, ये हमारे मुसलमान हैं, ये हमारे मुसलमान हैं जिन लोगों को इतना खबर नहीं है कि इमाम हसन हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे थे, इमाम हुसैन इमाम अली मकाम पानी के लिए नहीं तरसे थे, बल्कि दरियाए फसाद कह रहा था, दरियाए फरात कह रहा था कि आका अगर हुक्म दे दें तो हम अपने आका के कदमों में बहते हुए चले जाएंगे। वो दरियाए फरात जिसके लिए जंग हो रहा था, वो दरियाए फरात कहता है कि अगर इज़्न मिल जाए तो हम अपने आका के कदमों में बहते हुए चले जाएंगे। बारिश बादल जो है अल्लाह से इज़्न मांग रही थी कि या अल्लाह इज़्न दे दे तो मैं आका के ऊपर बरस जाऊंगा, और आका के परिवार वालों के ऊपर बरस जाऊंगा, अहले बैत के ऊपर बरस जाऊंगा। मैंने कहा कि ये एक खुराफात है जो आप बता रहे हैं कि वो प्यासे हैं, कईयों सालों से, 1400 सालों से प्यासे हैं, तो ये बात गलत है। इमाम हुसैन प्यासे नहीं थे, बल्कि ये दरिया, ये नदी, ये तालाब, ये समंदर चीख चीख के कह रही है कि लबे हुसैन नहीं तरसा था पानी को, लबे हुसैन नहीं तरसा था पानी को, पानी तरस गया था लबे हुसैन को, पानी तरस गया था लबे हुसैन को। मैंने उनको ये बात बताया तो उन्होंने कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग वहीं पर थे, वो आसेब नहीं थे, इमाम हसन हुसैन थे। हम बोले ये सब एक तो जहालियत है, ये सब एक तो जहालियत है जो आप लोग समझ रहे हो। आसेब किसी को भी हम खड़ा कर देंगे तो गैरों में और हम हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। किसी को भी हम अगर खड़ा कर देंगे सामने, थोड़ा सा वो बात बता दिया, आपका आपके बारे में पहले से जानकारी रखना अभी कोई यूँ नहीं है, सोशल मीडिया पे सब कुछ है, थोड़ा सा जानकारी सोशल मीडिया पे सब कुछ है। तो
ہم آپ کے بارے میں تھوڑا جان لیں گے، آپ بتا دیں گے تو آپ کیا ہم کو کچھ بھی سمجھ لیں گے؟ ایسا نہیں کیا جاتا ہے. آپ مسلمان ہو، آپ مسلمان ہو، آپ کو تھوڑا دیکھ کے سوچ اور سمجھ کے کہ یہ کیا سب خرافاتیں ہیں. ہمارے امام علی مقام نہیں ترسے تھے پانی کو، امام علی مقام ہرگز نہیں ترسے تھے پانی کو. پانی ترس گیا تھا امام علی مقام کو، پانی ترس گیا تھا امام علی مقام کو. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات پلے نہیں پڑتی ہے. ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ترسے تھے امام حسین پانی کے لیے. نہیں، ہرگز نہیں. ارے جن کے نانا کا سارا دنیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے کی چابی جن کے نانا کو عطا کی ہو، وہ کس پانی کے لیے ترسیں گے؟ جنت بھی ان کا ہے، یہ دنیا بھی ان کا ہے، ساتوں آسمان ان کا ہے. ان کو پانی کی کمی نہیں ہے. اچھا، یہ روایت بڑا مشہور ہے، سب کو معلوم ہوگا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر جنت سے کھانا آیا تھا. جنت سے جب ان کے گھر پر شاید نہیں تھا، میں بہت پہلے جو ہے میں یہ والا روایت پڑھا تھا، اس لیے ابھی تھوڑا بھول رہا ہوں. تو جب ان کے گھر پہ شاید کھانا نہیں تھا یا پھر کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے، تو جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا بھیجا تھا اس حسین کے گھر پہ. تو کیا اللہ جنت سے پانی نہیں بھیج سکتا امام حسین کے لیے؟ اپنے اپنے الگ الگ طریقوں کی خرافات کرنا بند کر دو. تم مسلمان ہو، یاد رکھو. ورنہ امام حسین کے ایک شعر ہیں، حضرت عباس جو پانی تک پہنچ گئے تھے، پانی لے کے آ رہے تھے، اور کسی کے اندر ہمت نہیں تھا کہ عباس کو روک کے دکھا دے. یہ یزیدیاں یہ تو پیچھے سے وار کرتے تھے امام علی مقام اور حضرت عباس کے سامنے سے. کسی کے اندر نہیں ہمت تھا کہ امام علی مقام کے سامنے سے وار کر دیں، حضرت عباس کے سامنے سے وار کر دیں. حضرت عباس کے دونوں بازو کو انہوں نے پہلے کاٹا، پھر ان کا سر قلم کیا، ان کے آنکھ میں تیر ڈال دیا، آنکھ میں تیر لگ گیا. پھر بھی امام علی مقام سے عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ آقا ہم کو اپنے گود میں ایک بار سر رکھ کے سونے دو. وہ امام علی مقام کے گود میں اپنا سر رکھتے اور کہتے ہیں، اے بھائی، اے امام علی مقام، اے حسین، جب میں دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ کو دیکھا. جب میں نے بولنا سیکھا سب سے پہلے آپ کو بولا. جب میں چلنا سیکھا تو آپ کے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا. یا امام علی مقام، میں چاہتا ہوں کہ اب جب میں اس دنیا سے جاؤں تو بھی میں آپ کو دیکھتے دیکھتے جاؤں. تو اس لیے میرے ایک آنکھ میں تیر لگا اور ایک آنکھ میں خون جمع ہے. آپ میرے آنکھ کے خون کو صاف کر دیں. سوچو مسلمانوں، اہل بیت نے کیا کیا سہا ہے. آج تم کیا کر رہے ہو اہل بیت کے نام پہ؟ امام حسین کے، امام عباس کے، امام حسن کے نام پہ تم کیا کیا خرافات کر رہے ہو. محرم کے دن پہ، عاشورہ کے دن پہ جو ہے تم ڈھول لے کے سڑکوں پہ ناچ رہے ہو، تازیہ گھما رہے ہو، نچا رہے ہو اور پٹاخہ پھوڑ رہے ہو اور اپنے آپ کو حسینی بتا رہے ہو. یہ حسین کا کردار نہیں ہے، یہ حسینیوں کا کردار نہیں ہے، یہ حسین کا بھی کردار نہیں ہے. اپنا کردار ایسا بناؤ. تم یاد رکھو، تم سنی ہو، کالے کپڑوں والے تم نہیں ہو کہ ہائے حسین ہائے حسین کہیں. ہم ہائے حسین نہیں، واہ حسین کہتے ہیں. ہم ان کے نام پہ ماتم نہیں مناتے، ہم ان کا سوگ نہیں مناتے ہیں، ان کے نام پہ روتے نہیں ہیں ہم لوگ. بلکہ ہم لوگ جو ہے امام علی مقام کا کردار، جہاں تک کوشش کرو امام علی مقام کا کردار اپنے اوپر جو ہے لاؤ. کیونکہ امام علی مقام کا جو کردار تھا میرے بھاؤ، بہت پیارا تھا. امام علی مقام کا کردار نہ امام علی مقام کے جیسا کوئی ہے، نہ امام علی مقام کے جیسا کوئی ہوگا. انہوں نے صرف پانی کے لیے جنگ نہیں کی تھی. امام علی مقام نے ہم لوگوں کو بہت کچھ سکھا دیا. دنیا کو صبر سکھا دیا، صبر کرنا سکھا دیا. دنیا کو امام علی مقام نے سب کچھ سکھایا ہے. بلکہ میں نے دیکھا، یہ ہمارے محلے میں اکثر دیکھتا ہوں، جب محرم میں جاتا ہوں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ امام علی مقام کے
روزے کے پاس جو ہے ہم لوگوں سے زیادہ مانے مسلم سے زیادہ غیر مسلم مجھ کو نظر آتے ہیں، مجھ کو غیر مسلم زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو میں ایک دوست تھا تو اس سے پوچھا اچھا تم لوگ ان کو کاہے مانتے ہو، تم لوگ ان کو کیوں مانتے ہو، یہ تو ہم لوگ مانتے ہیں، ان کو تو ہم لوگ مانتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم لوگوں نے اور کچھ جانا ہی نہیں ہے، صرف امام حسین کو جانتے ہیں، اب بلکہ امام علی مقام ہم لوگوں کے آئیڈیل ہیں، ہم لوگ ان سے سیکھے ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، انہوں نے ہمیں صبر کرنا سکھایا۔ ہندو کہہ رہا ہے، غیر مسلم کہہ رہا ہے امام علی مقام ہمیں صبر کرنا سکھاتے ہیں، امام علی مقام ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ تو میں جو ہے سوچ میں پڑ گیا کہ یا امام علی مقام وہ تو اللہ کو بڑھانا تھا رتبہ حسین کا، وہ تو اللہ کو بڑھانا تھا رتبہ حسین کا، ورنہ جو چھڑی ابراہیم کے بیٹے اسماعیل پہ نہ چلی وہ چھڑی نبی کے نواسے حسین پہ کیسے چل سکتی ہے میرے یارو۔ اور ان کا درجہ اللہ نے جتنا بلند کر دیا، جتنا بلند کر دیا، مجھے لگتا نہیں کہ اس سے زیادہ کسی اور کا درجہ جو ہے اللہ نے بلند کیا ہے۔ امام علی مقام کو جتنا بلند کر دیا اللہ نے، تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے نام پہ شہید ہونا۔ جو اللہ کے نام پہ شہید ہو جاتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو جو ہے اللہ ان لوگوں کو اپنے ایمان میں اپنے حفظ میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو ہے جس نے کہا یہ شعر ہوا میں نہیں کر دیا بلکہ حقیقت کہا ہے، یہ شعر جو ہے حقیقت کہا ہے رسول اللہ کے اوپر کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ خرید کے تم نے ہمیں انمول کر دیا۔ میں نے یہ چیز نوٹس کیا، ایک میرے گھر کے بغل کا ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہے، پہلے وہ جو ہے جینس پینٹ اور گیم میں کھیل کود میں یہ سب میں زیادہ رہتا تھا وہ لڑکا۔ تو جب میرے ساتھ جاتا تھا یا پھر کہیں بھی وہ جاتا تھا تو سب اس کو اتنا عزت نہیں دیتے تھے، ہمارے ریتے کرتے تھے۔ پھر اچانک سے اس لڑکے کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ جو ہے دیکھ کے مسلمانوں کے ہم نے کہا کہ تم چلو تھوڑا ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں چلو، وہاں دیکھو، تو وہاں کے لوگوں کو دیکھ کے اس کو جو ہے اپنے من میں ایک سوال آیا کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا۔ تو وہ جو ہے دل و جان سے اہل بیت سے محبت کرنے لگا اور اپنا وہ کردار چھوڑ دیا، حسینی کردار میں آ گیا۔ اب میں جب اس کو دیکھتا ہوں، جب وہ کہیں جاتا ہے تو لوگ اس کو عزت سے دیکھتے ہیں، اور جہاں سے وہ گزرتا ہے لوگ اس کا احترام کرتے، عزت کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، تو اس کا ایک ہندو دوست تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ تم جو ہے کیا یہ سب کرتا پاجامہ یہ پگڑی اگڑی میں آنے لگے، چھوڑ دو یہ سب، پہلے کتنا اچھے لگتے تھے، ایک دم اسمارٹ لگتے تھے، کیسے ایک دم تھے، چھوڑ دو یہ سب۔ تو اس نے جو ہے بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس نے یہی جو ہے شعر کو واپس سے دہرایا تھا کہ سن میرے بھائی، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ خرید کے تم نے ہمیں انمول کر دیا۔ واقعی میں اس جگہ پہ اس وقت میرے آنکھ سے آنسو آ گیا تھا کہ ہاں، کہ جس نے یہ کہا ہے ہوا میں ہی نہیں کہا ہے، ہوا میں ہی نہیں کہا ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند شان ہے، میرے نبی کی اتنی بلند شان ہے کہ ان کا نالین، ان کا اگزامپل دینے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ان کا چپل، جس کو چپل ہم لوگ ہرگز نے نالین شریف کہتے ہیں، نالین شریف، ان کی شان اتنی اونچی ہے کہ نالین شریف مسلمان اپنے صافے پہ اپنے سینے پہ سجاتا ہے، ان کی نالین شریف۔ تو سوچو امام حسین کی شان کتنی بڑی ہوگی، جب رسول اعظم کے نالین کی وہ شان ہے کہ آدمی اپنے امامے پہ اپنے سینے پہ نالین کو سجاتا ہے، تو سوچو نبی کے نواسے کی شان کیا اعلیٰ ہوگی، کیا بلند والا ہوگا آقا کا
आका के नवासों का शान। एक बार हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन को रसूल आज़म ने अपने कंधों पे बैठा लिया, बैठा के जाने लगते हैं। तो एक सहाबी रसूल थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये सवारी कितनी मजेदार, ये कितनी अच्छी सवारी है। रसूल आज़म को कह रहे हैं कि कितनी अच्छी सवारी है। तो रसूल आज़म ने फरमाया कि ये तो देख लिया कि कितनी अच्छी सवारी है, ये भी देख लो कितना अच्छा सवार है, कितना अच्छा सवार है, ये भी देख लो। ये एक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जन्नत का बादशाह है, नौजवाने जन्नत बादशाह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है। सोचो ये सवारी कितनी अच्छी है, और सोचो सवार कितना अच्छा है, जो जन्नत का बादशाह हो, जन्नत के नौजवानों का बादशाह हो, वो इमाम अली मकाम की शान है। तो इतना ही कहना था कि बच्चे थे इमाम अली मकाम, बच्चे, हर बच्चों के अंदर बचपना होता है। इमाम अली मकाम ने नबी पाक का जुल्फ पकड़ लिया और कहने लगा नाना जान आगे चलिए। साहबी रसूल हंसने लगे, जब हंसने लगे तो नबी पाक आगे बढ़ने लगे। तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने इमाम अली मकाम ने जब आपके बाल खींचा और कहा आगे चलने, तो आप आगे क्यों नहीं चले? तो कहा इमाम अली मकाम, रसूल आज़म ने कहा कि ये देखो ये इमाम अली मकाम है और अल्लाह इनसे इतनी मोहब्बत करता है कि कहता है कि इनके नाफरमान को अल्लाह नहीं बख्शता है, इमाम अली मकाम के नाफरमान को अल्लाह नहीं बख्शता है। तो सोचो मेरे भाई, जो नबी पाक, सबके आइडियल, सबके प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नाफरमानी नहीं करते, तो वो यजीद कैसा जालिम होगा, और पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, उसको किस किस अजाबों में डाला जाएगा पता नहीं। जो उसने इमाम अली मकाम के गर्दन पे छुरी चलवा दी। अजी यजीद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि यजीद खुद आ सके, वो खुद इमाम अली मकाम के सामने नहीं आया, बल्कि यजीदियों ने इमाम अली मकाम के सर पे, गर्दन पे छुरी तलवार चलाई। नहीं तो यजीद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं था मेरे भाई कि इमाम अली मकाम के सामने आ सके। और इमाम अली मकाम का जो महीना चल रहा है, ये मुहर्रम उल हराम का महीना, इसमें इस साल तो खैर चला ही गया, लेकिन अगले साल से ज़्यादा करके कोशिश कीजिएगा कि इमाम अली मकाम के किरदार में आए, न कि खुराफात में आए। इमाम अली मकाम का किरदार अपने ऊपर लाजमी करें, अपने ऊपर इमाम अली मकाम का किरदार जो है, अपने ऊपर इमाम अली मकाम का किरदार लाएं, न कि यजीदियों का किरदार लाएं। ढोल किसने बजाया था? इमाम अली मकाम ने बजाया था कि यजीदियों ने बजाया था? अरे वाह ए हुसैन, वाह या हुसैन, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की अजमत पे लाखों सलाम। ये तो देखो इमाम अली मकाम क्या चीज़ है, और ये भी देखो इमाम अली मकाम के साथी भी क्या चीज़ है। क्योंकि आशूरा से एक दिन पहले इमाम अली मकाम ने कहा कि खवातीन भी हैं और मेरे कुछ लोग भी हैं, जो कुछ तो शहीद हो गए, कुछ बचे हैं। ये यजीदी जो हैं ये मेरे खून के प्यासे हैं, मैं इन लोगों के सामने चला जाऊंगा, ये मुझे शहीद कर देंगे, तुम लोगों को छोड़ देंगे, मैं चिराग जो है बुझा दूंगा रात के अंधेरे में, तुम लोग चले जाना, मैं रात के अंधेरे में चिराग बुझा दूंगा, तुम लोग चले जाना। तो कहा इमाम अली मकाम ने चिराग जो है अपने हाथ से बुझा दिया, हाथ रख के जो है चिराग पे बुझा दिया। रोने की आवाज़ आने लगी, फिर सन्नाटा हो गया। इमाम अली मकाम को लगा सब चले गए। इमाम अली मकाम ने फिर से रोशन किया जब चिराग को, तो सबको बैठा हुआ पाते हैं
اور سب کہنے لگتے ہیں لبیک یا حسینہ لبیک یا حسینہ. تو ادھر ہی عباس کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا امام حسین، آپ نے ہم کو اتنا وفادار نہیں سمجھا، آپ نے ہم کو اتنا وفادار نہیں سمجھا کہ ہمیں جانے کو کہتے ہیں، اور اگر ہم چلے بھی جائیں گے تو روز محشر میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دیں گے؟ جب سیدہ فاطمہ پوچھیں گی تم میرے لگتے جگر کو چھوڑ کے آ گئے تھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آقا ہمیں اپنے ساتھ رکھ لو، میرے آقا، میرے حسین ہمیں اپنے ساتھ رکھ لو. ایسے کرتے کرتے 10 عاشورہ کا سمے آ گیا. اب وہ گھڑی آ گئی جس میں امام علی مقام کو شہید ہونا. تو امام علی مقام جو ہے تیاری کرنے لگے. اب سب کوئی شہید ہو گئے تھے، امام علی مقام بچے تھے. اب وہ جانے لگے میدان میں. تو سیدہ سکینہ جو ہے گھوڑے کے زنجنا کے پاس جاتی ہیں، زنجنا کے پاس، اور اس کے پیر کے پاس بیٹھ کے کہتی ہیں اے زنجنا، تو نے میرے ابا کے ساتھ بچپن سے کھیلا ہے. اے زنجنا، تو نے میرے ابا کو ہر جگہ لے گیا، تو نے میرے ابا کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا. زنجنا، آج تو میرے ابا کو میدان کربلا میں مت لے کے جا، کیونکہ وہاں ظالم میرے ابا کو شہید کر دیں گے. تو زنجنا کے آنکھ سے آنسو آ گیا. امام علی مقام کی وہاں پر آمد ہوئی. امام علی مقام کہنے لگے اے سکینہ کیا کہتی ہے؟ تو حضرت سکینہ کہتی ہیں یا ابا، میں روز آپ کے سینے پہ چڑھ کے سویا کرتی تھی. آپ جائیں گے وہاں تو لوگ آپ کو شہید کر دیں گے. میں آئندہ کس کے سینے پہ سوں گی؟ مجھے کون اپنے سینے پہ سلائے گا؟ میں ہمیشہ آپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی. بنا آپ کے سینے پہ سوئے مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو امام علی مقام کہنے لگے کہ لیٹ جاتے. کربلا کی وہ گرم زمین پہ امام علی مقام لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آ سکینہ میرے سینے پہ سو جا، ایک آخری بار میرے سینے پہ سو جا. سیدہ سکینہ سوتی ہے. سو کے اٹھتی ہیں. زنجنا جو ہے امام علی مقام کے سامنے جاتا ہے. امام علی مقام سوار ہوتے ہیں. زنجنا جو ہے امام علی مقام کو کربلا کے میدان تک لے کے چلا جاتا ہے. اور جب امام علی مقام پہ کوئی تیر آ رہا تھا یا پھر کوئی وار کیا جا رہا تھا تو وہ زنجنا اپنے اوپر لے لیتا ہے، سارا تیر اپنے اوپر لے لیتا تھا. جب تیر پھینکا جائے یزیدیوں کی اور سے اور امام علی مقام کے لیے، تو وہ جو ہے زنجنا کھڑا ہو کے امام علی مقام کو چھینک لیتا تھا، اپنے اوپر جو ہے تیر لے لیتا تھا. تو یزید نے کہا کہ رک جاؤ یزیدیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھوڑا ہے زنجنا، اس کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ نبی کا زنجنا ہے، اس کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. تو یہ بات تھوڑا سوچ کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کے گھوڑے کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے، لیکن نبی کے نواشی کو شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. امام علی مقام کو لوگوں نے شہید کر دیا. جب شہید کرنے کے لیے امام علی مقام جو ہے جنگ کو جیت ہی گئے تھے، جیت گئے تھے امام علی مقام جنگ کو، لیکن نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز پڑھنے لگے آقا حسین. تو جو ہے وہ سجدے میں تھے. امام علی مقام سجدے میں چلے گئے. تو جب وہ سجدے میں گئے تو ایک آدمی آتا ہے امام علی مقام کو شہید کرنے کی سوچا، امام علی مقام کو شہید کرنے کا سوچتا ہے لیکن مجھ سے نہیں ہوتا ہے. دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے. ایسے کئی لوگ بدل جاتے ہیں لیکن کسی سے نہیں ہوتا. لاسٹ میں ایک ظالم آتا ہے جو میرے امام کے پشت پہ امام علی مقام کے اپنا گھٹنا دھنسا دیتا ہے اور دھنسا کے امام علی مقام کے اوپر تلوار رکھتا ہے. ایسے ان کو جو ہے داب کے تلوار کو ایک بار میں نہیں دھیرے دھیرے ریت رہا تھا تاکہ امام کو درد ہو. وہ کتنا ظالم شخص تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ جہنم میں رکھے نہ جنت میں رکھے. اللہ اسے الگ طریقے کا عذاب دے. اس نے جو ہے
امام کو تڑپانے کا کوشش کیا، امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، تو اس کو وہ انگوٹھی بہت پسند آ گئی، تو ان لوگوں نے انگوٹھی نکالنا چاہا تو انگوٹھی ان لوگوں سے نہیں نکل رہی تھی، تو اس ظالم نے امام کا ہاتھ کاٹ دیا، امام کا انگلی کاٹ دیا اور انگوٹھی نکال دیا۔ یہ ظالم تھے یزیدی، اور امام علی مقام کے سر کو جو ہے بلند اونچا کرتے اور لے کے گھومنے لگتے۔ اور زنزنا جو ہے امام علی مقام کے زنزنے کو لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام کا گھوڑا کو ہم حاصل کر لیں، لیکن وہ امام کا گھوڑا تھا، نہ امام علی مقام کے جیسا کوئی سواری ہے، نہ کوئی سوار امام علی مقام کے جیسا ہے، نہ کوئی جنجنا کے جیسا سواری ہے۔ وہ جنجنا کو بہت لاکھوں نے چاہا اپنے اور کھینچ لے، وہ اپنا بنا لے جنجنا کو، لیکن جنجنا جو ہے نیرے فساد کے سامنے چلا جاتا ہے، وہاں سے آج تک نہیں ملا، غائب ہی ہو گیا وہاں سے جنجنا۔ اس لیے کہتا ہوں میرے عزیزو، نہ امام کے جیسا کوئی سوار ہے، نہ جنجنا کے جیسا کوئی سواری ہے۔ انشاءاللہ اگر پھر کبھی سمے ملا تو آپ کے سامنے امام علی مقام کے اور باتوں کو پھر سے بلند کروں گا۔ جب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاں رکھے، جس حال میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والآخر دعوانا الحمدللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔